وکلاء کے دفاتر اور علماء کے دارالافتاء میں کثرت کے ساتھ آنے والے کیس اور سوالات طلاق کے بارے میں ہیں، اور مسائل شرعیہ بتانے والے جو حضرات ہیں ان میں بھی جو سوالات پوچھنے کی تعداد ہے وہ طلاق کے سوالوں کی زیادہ ہے۔ المیہ یہ بھی ہے کہ طلاق ایک بار دینے کا اب یہاں ذہن ہی نہیں رہا، بلکہ وہ 3 کی بجائے 100 تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ سارے تیر ضائع کر کے پھر مولانا حضرات سے کہا جاتا ہے کہ کوئی راستہ نکالیے۔ نہ نکاح مولانا کے ذاتی احکام کے مطابق کوئی عمل ہے، اور نہ ہی طلاق مولانا کے ذاتی اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو کہاں اجازت دے گا اور کسی کو کہاں پر اجازت نہیں دے گا۔ مولانا کی ذمہ داری پہنچانا ہے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علماء شریعت پہنچانے والے ہیں، شریعت ساز نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے، پھر سورہ بقرہ میں قرآنی آیات ہیں جس میں طلاق کتنی بار رجوع ہے اور کس میں رجوع نہیں ہے، عدت کے معاملات ہیں، دودھ پلانے کے معاملات ہیں۔ اللہ کریم کی وہ سچی اور پاکیزہ کتاب جو ہر مسلمان کے پاس موجود ہے، رخصتی کے وقت بھی بیٹی کے ساتھ مبارک کتاب کی مبارک مقدس جلد کا سایہ کر کے اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ اے کاش کہ وہ کتاب مبارک کتاب پڑھ بھی لی جائے کہ ہمیں اس میں کیا رہنمائی ملی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے سوالات کو سن کر ہمارا دل بھی بہت دکھی ہوتا ہے۔ بچوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے، اور پھر ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ جدائیاں، افتراق، انتشار، فساد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہر مسلمان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بہتر انداز پر کسی متبحر صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر طلاق کے مسائل کو سیکھ، اور بالخصوص جن کی شادی ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں طرف، وہ بھی اچھے طریقے سے ان مسائل کو یاد رہے دودھ تھنوں سے نکل جائے تو ان میں واپس نہیں جاتا۔ ایسے ہی جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب ایسی صورت نہیں ہے کہ بولے کہ کل صلح کروا دی جائے، اور پھر اس سے پوچھ اس سے پوچھ، من مرضیاں اور من چاہے فیصلے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بدکاری اور زنا میں ایک مدت گزر جاتی ہے۔ تو یہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رب تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا کرے، فہم عطا فرمائے، اور ہمیں مسائل شرعیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔